بولیے بولیے کس سے؟ قرآن سے بھی اور حضور سے بھی. بولو بولو بولو. قرآن سے بھی اور پھر وہ جو جڑے ہوئے تھے تو حالت یہ تھی کہ آیا تو حضرت عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے تھا, آیا تو قتل کے ارادے سے تھا, لیکن جب دیکھا حضرت عمر درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے سوئے. امیر المومنین اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. پشاور میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, آپ کو غصہ نہ آ رہا جی؟ اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. کیا باتیں آگے ذہن میں, آپ بھی پریشان ہوں گے کہ باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں. حضرت عمر ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, شام کے سفر سے. ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا. اردو سمجھ آ رہی؟ کافر نے جو پڑاؤ کیا تو حضرت عمر کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ وہ کشت پہ نکل جایا کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا, وہ کشت پہ نکل جاتے ہیں. صحابہ اپنے خیموں میں ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سامنے طرف ایک آبادی ہے چھوٹی سی, تو میں اس میں نا شام کا وقت ہو گیا, میں ذرا گلیوں میں کشت کر رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی ساتھ آتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں میں اکیلا جاؤں گا. حضرت عمر جب پہنچے اس بستی میں, پہلی ایک جھوپڑی تھی, اس جھوپڑی میں داخل ہو گئے. وہ جھوپڑی میں ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی, بوڑھی عورت. حضرت عمر نے جا کے سلام کیا, بیٹھ گئے. بہت ضعیف تھی اور کہتے ہیں اس بوڑھی اماں سے, اماں تو نے سنا ہے کہ خلیفہ بن گیا ہے عمر؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس بوڑھی اماں کو, اماں تو نے سنا ہے کہ خلیفہ کون بن گیا ہے؟ حضرت عمر, وہ اماں غصے میں کہتی ہے ہاں میں نے سنا ہے, اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے. حضرت عمر پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. پوچھتے اماں اتنے غصے میں ہو, کیا بات ہے؟ کہتی ہے جب سے خلیفہ بنا ہے نا میری جھوپڑی میں نہیں آیا. بوڑھی اماں تھی, وہ اسے کہہ دیا جو اس کے طبیعت میں من میں آیا. کہتی ہے جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھوپڑی میں. حضرت عمر کہتے ہیں اماں 22 لاکھ مربع میل ہے, اتنی بڑی سلطنت ہے, عمر کو کیا پتا تیری جھوپڑی کا؟ عمر کو کیا پتا تیری جھوپڑی کا؟ جواب سنیے. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے اوے جوان چپ کر, زیادہ باتیں نہ کر. اب میرے اپنے علاقے کا مجمع ہوتا نا, پھر میں دیکھتا اس جملے پہ کیا اثر ہوتا ہے. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے جوان چپ کر, زیادہ باتیں نہ کر. ہو میرے نبی کا صحابی اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو. حضرت عمر اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں عمر یہ بوڑھی زیادہ تجھ سے سمجھتی ہے کہ حکومت کے کیا انداز ہوتے ہیں. حضرت عمر سے کہتے ہیں بہت ناراض ہے اس سے. ہاں بہت ناراض. کہتی ہے قیامت کے دن پکڑوں گی گریبان عمر کا. اب حضرت عمر سامنے بیٹھے, قیامت کو پکڑوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں اماں تو کیسے عمر سے راضی ہو سکتی ہے؟ اماں کہتی ہے تجھے کیا؟ عمر کہتے ہیں میں اصل میں عمر کا خیر خواہ ہوں. میں عمر کا خیر خواہ
ہوں، تو کیسے اس سے راضی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے روز تو اسے نہ پکڑے؟ ابا کہتے ہیں تو اس کا خیر خواہ ہے نا، تو پھر سن، مجھے اگر اتنے درہم مل جائیں، میری یہ چند ضرورتیں ہیں یہ ہو جائیں نا، میں اللہ کے لیے اسے معاف کرتی۔ اتنی باتیں کر رہے تھے کہ خیمے میں حضرت علی پہنچ گئے، اور جیسے ہی خیمے میں حضرت علی پہنچے، حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی کی زبان سے نکلا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب جب یہ جملہ سنا اماں نے تو اماں پریشان ہو گئی، اچھا میں عمر سے باتیں کر رہی تھی۔ اب جب اماں کو پریشان ہوتے دیکھا تو اب عمر بولے، اور عمر بول کے کہتے اماں تو پریشان نہ ہو، تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں عمر ہی ہوں۔ حضرت علی کو فرمایا قلم کاغذ لاؤ۔ اماں کی جھونپڑی میں کوئی کاغذ نہیں تھا، ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، اس پر ایک پتھر سے لکھا حضرت علی نے، حضرت عمر نے لکھوایا کہ آج اتنے یہ چیز لے کر یہ اماں عمر کو معاف کر رہی ہے، اور قیامت کے دن عمر کو نہیں پکڑے گی حضور کے ساتھ۔ حکمرانہ اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ تم نے ڈھونگ رچایا، قوم کو الو بنایا، اور یہ قوم بھی ایسا سادہ دل ہے، ہر دفعہ بن جاتی ہے۔ کوئی آ کے جس انداز سے کہتا ہے اسے ویسا اپنا لیتی ہے۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر 2 منٹ مجھے اور دیتے ہیں تو۔ 2 منٹ ہے، صرف 2 منٹ، گن کے 2 منٹ ہے، 2 منٹ۔ ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر جیسا حاکم ملے، جی چاہتے ہمیں عمر جیسا حاکم ملے، ہمیں ابو بکر جیسا حاکم ملے، عثمان و علی جیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ابھی میں نے بات سنائی نا حضرت عمر کی، اس طرح آپ کو سنائی گئی، آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایسے تھے، لیکن آج تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا وہ رعایا کیسی تھی، وہ عوام کیسی تھی جسے پھر عمر جیسا حاکم ملا۔ آج ہم جیسے چاہتے ہیں ہمیں حاکم اچھا ملے، لیکن ہم جو بدماشیاں کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، ہم جو بے ایمانیاں کر رہے ہیں، ہم نے جہاں کینچی رکھی ہوئی ہے ایک دوسرے کی جیبوں پر وہ کاٹتے رہے، ہم جو چوریاں کر رہے ہیں، یہ بڑی اوکھی بات ہے نا جو میں کر رہا ہوں، حاکم مجھے عمر جیسا ملے۔ ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ وہ رعایا کیسی تھی۔ سناؤ ایک بات، جی ایک صاحب نے کھیت بیچا، ایک صاحب نے کھیت خریدا، جس نے کھیت خریدا نا اس نے ہل چلایا، اب ہل چلایا تو ہر ایک سخت چیز سے ٹک ٹک ہوئی، اس نے ہل کو روکا، اس جگہ کو کھودا، کھودا تو اندر سے ایک دیگچہ نکلا، دیگچہ کھولا تو اندر سونا تھا، یہ لے کر اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے، کہ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے دوست، کہ یہ تیرا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے، یہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے۔ اس بات پہ لڑ پڑے آپس میں، ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے، یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا، سونا تو نہیں، وہ کہتا ہے جب میں نے تجھے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ لڑائی پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، کہنے لگے عدالت چلتے، کہاں چلتے؟ عدالت چلتے، اور ذرا مقدمے کی بنیاد دیکھیے کہ مقدمہ کس بنیاد پر درج ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے۔ اب کئی جو میرے جیسے سادہ دل ہیں نا، وہ دل میں سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے تھے وہ
ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے۔ مقدمے کی آپ پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے، میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے، مجھے کوئی ایک کیس دکھا دے، میں خطابت چھوڑ دوں گا جو اس بنیاد پہ درج ہوا ہو کہ ایک کہتا ہو یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہو یہ، یہاں تو ہر کیس کی بنیاد یہ ہے یہ میرا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ، اور ان دونوں میں سے جو پاور والا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو تڑی بھی ساتھ لگاتا ہے، تو انسان کا بچہ بن جا، یہ تو ہے نا متنازع جس پہ کیس ہے کہ تیرا ہے میرا ہے میرا ہے، یہ تو ہے نا متنازع، تو انسان کا بچہ بن جا، ورنہ وہ بھی میرا ہے جو تیرا ہے، ورنہ تو نے جو اپنی محنت سے کمایا ہے نا وہ بھی میرا ہے، جو تجھے خود وراثت ملی ہے نا اور یہاں دیکھیے ایک کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، اور پھر اس دور کا قاضی دیکھیے جس نے فیصلہ کیا، سبحان اللہ، قاضی کہتا ہے تیری اولاد ہے، ہاں ہے، تیری بھی اولاد ہے، ہاں ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ بیٹی، تیرے پاس بیٹا، بیٹی جوان، بیٹا جوان، فرمایا ان دونوں کا نکاح کر دو، اس کو نہ ان دونوں کو دے دو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے اس وقت حکمران ایسے ہی رہیں گے، یہی حشر ہوتا رہے گا۔ قرآن کا